نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ آج 30 اگست 2020 بروز اتوار 10 محرم الحرام بمطابق 1442 ہجری۔ آج کے اس دن کے حوالے سے ایک دو باتیں عرض کی جائیں گی۔ پہلی بات، اللہ رب العزت نے انسان کو پیدا کیا، اس پیدا کرنے کے ساتھ اسے کچھ ذمہ داریاں بھی سونپی ہیں، اور وہ ذمہ داری سونپی ہے کہ جن کے ذریعے انسان اپنی نیکیاں بڑھاتا جائے اور اللہ کو راضی کرتا جائے۔ کوئی بھی نیکی کرے گا اس سے اللہ کو فائدہ نہیں بلکہ انسان کو خود اپنا فائدہ حاصل کرنا ہوتا ہے۔ زندگی میں مختلف مواقع، مختلف ایام، مختلف ساعات اور مختلف ماہ مبارک نصیب کیے ہیں تاکہ انسان ان کے ذریعے اپنے اللہ کا قرب حاصل کر لے۔ مہینوں سے مراد جس طرح رمضان المبارک کا مہینہ ہے، یہ انسان کے لیے بڑی رحمتیں اور برکتیں لے کر ہر گھر پہ دستک دیتا ہے۔ اسی طرح ساعات میں سے جمعۃ المبارک کے دن کے آخری حصے میں جو ساعات ہوتی ہیں، یہ بھی انسان کے لیے برکتیں حاصل کرنے کی ساعات ہیں، اور انہی میں کچھ دن ہوتے ہیں عیدین کے دن، ان دنوں میں سے ایک دن یوم عاشورہ کا بھی ہے۔ یہ بھی دن بابرکت اور بڑی فضیلت والا دن ہے۔ رمضان المبارک کے احکام ابھی نازل نہیں ہوئے تھے، اس سے پہلے یہ روزہ مسلمانوں کے لیے حکم تھا رکھنے کا۔ جب رمضان المبارک کی آیات اللہ رب العزت نے نازل فرمائی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب اس روزے کی فرضیت تو ختم ہو چکی ہے، لیکن جو آدمی اس دن کو روزہ رکھے گا اس کے لیے اجر و ثواب بہت زیادہ ہے۔ تو اس لحاظ سے یوم عاشورہ کا روزہ اور یہ دن بڑا ہی بابرکت دن ہے۔ اور دوسری بات کہ اس ماہ مبارک کو اور اس کے اندر یوم عاشورہ کو
جو فضیلت ملی ہے وہ فضیلت حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے واقعہ کربلا کی وجہ سے اسے ملی ہے، اس میں کوئی شک کی بات نہیں۔ حضرت حسین اہل ایمان کی آنکھوں کا نور ہے، اہل ایمان کے ایمان کا حصہ ہے ان کی محبت۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسنین میری دنیا اور آخرت کے پھول ہیں۔ حضرت فاطمہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے فاطمہ ان کو رونے کی آواز جب مجھے آتی ہے تو مجھے پریشانی لائق ہو جاتی ہے، ان کو رونے نہ دیا کرو۔ ممبر پر آپ علیہ السلام بیٹھے ہوتے، حضرت حسنین آتے، ممبر سے اٹھ کر دونوں نواسوں کو اٹھایا کرتے تھے، حضرت حسین کو اپنی گود میں لیا کرتے تھے، اس قدر ان سے محبت کرتے، اس قدر ان سے تعلق تھا۔ تو اہل ایمان کا بھی ایمان کا حصہ ہیں۔ اہل ایمان اگر دل میں چھوٹی سی بھی کوئی بات کسی صحابی کے متعلق ذہن میں رکھتے ہیں جو شکوک و شبہات پر دلالت کرتی ہو تو اس کا ایمان مشکوک ہو جاتا ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے ان سے محبت کی اور انہوں نے تمام صحابہ کے ساتھ محبت کی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں کچھ کپڑے آئے، ان کپڑوں میں سب سے پہلے حضرت فاروق اعظم نے فرمایا چھان بین کر کے پہلے حسنین بھائیوں کو پہنائے جائیں، اس کے بعد دوسرے لوگوں میں تقسیم کیے جائیں۔ جب سارے کے سارے کپڑے دیکھے گئے تو ان کے سائز کے کوئی کپڑے نہیں ملے۔ حضرت فاروق اعظم نے فرمایا جس ملک سے کپڑے آئے تھے فرمایا ان کے سائز کے 2 سوٹ چاہیے، سارے کے سارے لوگ کپڑے پہن لیں، مجھے اتنی خوشی نہیں ہوگی جتنی خوشی ان حسنین کریمین کے کپڑے پہننے میں مجھے ہوگی۔ ان سے تعلق تھا، ایک دوسرے کو نسبت تھی، محبت تھی، تو ان کا درجہ اس قدر ہے۔ لیکن سب کچھ کے باوجود 10 محرم الحرام یوم عاشورہ کو جو فضیلت ملی وہ حضرت حسین کی وجہ سے نہیں، یہ تو خود قرآن کہتا ہے ان عدت الشہور، اللہ پاک نے یہ مہینے پہلے سے وضع کیے ہیں، اس کی فضیلت پہلے سے وضع ہے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ اس دن کی فضیلت کے متعلق، تو حضرت حسین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول کے بعد کہ جتنے بھی حدیثیں ہیں فرمایا کہ یہ میری جنت کے پھول ہیں، یہ دنیا آخرت کے پھول ہیں۔ تو فضیلتیں تو حضرت آدم علیہ السلام سے اس محرم کے مہینے کی یوم عاشورہ کو تھی۔ تو اس لیے ایک ذہن میں باتیں بٹھائی جاتی ہیں جن کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، نہ ہی ان کا تعلق کسی خاص بات سے ہوتا ہے۔ جب ہم حقیقت کے پیچھے جائیں گے کہ فضیلت کس کو کس کی وجہ سے ملی ہے، کن کو کس طرح ملی ہے، یہ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ، اس دن ہم یہ نہیں سوچتے کہ انہوں نے جو قربانی دی ہے، انہوں نے پورا کنبہ ذبح کروایا ہے، کس کے لیے کروایا ہے، کیوں کروایا ہے، ہم ان چیزوں کے پیچھے نہیں جاتے۔ بس 2-3 سنی سنائی باتیں لی، ان کے پیچھے پڑ گئے، حقیقت کی طرف آئیں گے ہمیں پتہ لگ جائے گا انہوں نے اپنا پورا کنبہ ذبح کروا کر یہ ثابت کیا کہ یہ دنیا آنی جانی چیز ہے، اولاد آنی جانی چیز ہے، یہ جانیں آنی جانی چیز ہیں، یہ سب کچھ چلے جائے گا، لیکن جو قیامت تک رہنے کے لیے آیا وہ میرے نانا رسول اللہ کا دین ہے۔ اس دین کے لیے ہم یہ دیکھیں
ہر سال یہ دن آ کر ہم سے یہ مطالبہ کرتا ہے، یہ تقاضا کرتا ہے کہ انہوں نے تو اپنی جانوں کو لگا دیا، اپنے خاندانوں کو لگا دیا، اپنی اولادوں کو قربان کر دیا، تم بتاؤ تم نے اس دین کے لیے اپنی جانوں کو اتنا قیمتی سمجھ لیا، اپنا وقت دینے کے لیے تیار نہیں، اپنا پیسہ لگانے کے لیے تیار نہیں، اپنے چند ساعات دینے کے لیے تیار نہیں۔ ہمارا تو حال یہ ہے، ہمیں کوئی نماز کا کہے تو ہم کہتے ہیں ہمارے پاس ٹائم نہیں۔ ہمارا تو حال یہ ہے، ہمیں دین پر چلنے کے لیے کوئی وقت مانگا جائے ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ تو ہمیں سوچنا یہ ہوگا، اس دن کی فضیلتیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں، ہمیں فضیلتیں حاصل کرنی چاہیے۔ حضرت حسین نے جو اس دن عمل دہرایا ہے، ہمیں اس بات پر آنا ہوگا کہ اللہ کے دین کے لیے جب بھی ضرورت پڑے، اللہ کے دین کے لیے جس چیز کی ضرورت پڑے، اللہ کے دین کے لیے جس وقت ضرورت پڑے، اگر میری سواری کی ضرورت دین کو ہے تو میری سواری دین کے لیے ہے، میری زندگی کی ضرورت ہے دین کو، یہ زندگی ختم ہو جائے گی، لیکن در حقیقت یہ دین قیامت تک رہے گا۔ دین ہمارا محتاج نہیں۔ اگر ہم دین پر چل کر دین کے لیے کوشش کریں گے تو قیامت کے دن دین پھیلانے والوں میں ہمارا بھی شمار ہو جائے گا۔ اگر ہم نے دین کا کام نہیں کیا تو دین کسی کا محتاج نہیں، اپنی راہیں خود بناتا ہے۔ ہم بھی دین کی راہوں پہ چلیں گے تو کامیاب ہو جائیں گے، اگر دین کی راہوں سے رک گئے تو پھر ناکامی ہمارا مقدر ہوگی۔ اللہ پاک ہم سب کو دین پر پورا چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔